سیدا، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخش۔ اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، الحمد للہ رب العالمین، والجنۃ للمتقین والنار للملحدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العلي العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزاداران امام حسین علیہ السلام، ناظرین و سامعین کرام، آج ہمارے سلسلہ مجالس کی دوسری مجلس ہے، اور کل ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کی مجلس برپا کرنے کے ثواب کے سلسلے میں ہم نے بحث کیا تھا۔ چونکہ اتنا وقت نہیں ہے اس لیے وضاحت اور بہت زیادہ طولانی بیان نہیں ہو سکتا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم مدت میں، کم سے کم وقت میں ہمارا پیغام آپ تک مکمل طور پر پہنچ سکے انشاءاللہ۔ عزیزان، سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 48 ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 48۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین۔ یہاں پر حصر ہے، یعنی یہاں پر اللہ اپنے انبیاء کا، جو اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان سے پہلے انسان کی ہدایت کا انتظام کیا ہے، جس طریقے سے اللہ نے سب سے پہلے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، جو کہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد جناب حوا اور ان کے اولاد وغیرہ ہوئی، یعنی پہلے اللہ نے انسان کی ضرورت کا خیال کیا، ضرورتوں کو مہیا کر لیا، اس کے بعد انسان کو وجود بخشا۔ جب انسان اس زمانے میں، جب انسان کی تعداد بہت کم تھی، اس کے باوجود بغیر ہادی کے ہم کو نہیں چھوڑا، تو یہ زمانہ کہ جو پراشوب زمانہ ہے، جس کے سلسلے میں ملتا ہے کہ اگر یہ وہ زمانہ ہے کہ اگر مومن صبح کو اپنے گھر سے نکلے گا
تو شام کو آتے آتے اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا اور وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یعنی اتنے سخت زمانے میں بھی اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر ہادی کو ہم کو چھوڑ دے؟ نہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ نے ہر قوم کے لیے، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی کو معین کیا ہے۔ ہمارے زمانے کے ہادی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات کریمہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان، ہمارے امام علیہ السلام ہم کو ہمیشہ ان کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے امام ہم کو کبھی فراموش نہیں کرتے ہیں۔ خود امام زمانہ کا یہ قول ہے کہ اگر ہم پل بھر کے لیے بھی اپنے شیعوں سے اپنی نگاہ کرم ہٹا لیں تو اس دنیا میں شیعوں کا رہنا محال ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہم کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہم کو جانتے ہیں، ہماری پریشانی میں ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ سے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کریں، امام زمانہ علیہ السلام کو پہچانیں۔ جی ہاں عزیزان، ہماری یہ عشرہ مجلس کا سلسلہ بھی اصلاح ہمارا ٹاپک اصلاح ہے۔ ہم انشاءاللہ کلمہ اصلاح کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے آپ آئیں اور ہم سب مل کر اس آیت کے ترجمے پہ آتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا صرف اور صرف اس کام کے لیے کہ وہ آ کر بشارت دیں، پہلا کام، اور دوسرا کام ہے ڈرائیں۔ بشارت کس چیز کی بشارت؟ بشارت جنت کی بشارت۔ انبیاء علیہ السلام آ کر کہیں گے کہ اگر آپ نے اللہ کی عبادت کی، اگر آپ نے مومن بندے کا احترام کیا، اگر آپ نے اپنے والدین کا احترام کیا، اگر آپ نے تمام اعمال صالحہ کو انجام دیا، بہترین کام کو انجام دیا، غریبوں کو کھانا کھلایا، تو اس کے نتیجے میں آپ کو بشارت ہو جنت کی، اللہ نے آپ کے لیے جنت کو مہیا کر دیا ہے۔ اور جنت بھی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جس سے پہلے انسان نے نہ ایسی نعمتوں کو دیکھا ہوگا اور نہ ہی ایسی نعمتوں کے سلسلے میں انسان نے کچھ سنا ہوگا۔ دوسرا کام منذر ڈرانے والا۔ انبیاء ڈرانے والے ہیں، کس چیز سے ڈرانے والے؟ اللہ سے ڈرانے والے نہیں ہیں۔ اللہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ ہم کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بلکہ میں یہ کیوں معین کروں؟ جب اللہ کی ذات لامحدود ہے، جب اللہ کا کرم لامحدود ہے، تو اللہ کی ہم سے محبت بھی لامحدود ہے۔ ہم اس کو معین نہیں کر سکتے کہ 70 ماہ 80 ماہ، بلکہ اللہ جس طریقے سے اللہ کی ذات لامحدود ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ کی ہمارے ساتھ محبت بھی لامحدود ہے۔ اللہ جب ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اگر ڈرنا ہے تو صرف اور صرف اپنے برے اعمال سے ڈرنا ہے، اللہ کے غضب سے ڈرنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے۔ جب ہم اللہ کی ناراضگی سے ڈریں گے، جب ہم اللہ کے غضب سے ڈریں گے، جب ہم گناہوں سے ڈریں گے، تو ہم خود بخود برے کام کو انجام دینا چھوڑ دیں گے اور راہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ تو یہ ائمہ علیہ السلام کا دو کام، انبیاء علیہ السلام کا دو کام ہے، اور ایک ہے بشارت دینا جنت کی، دوسرا ڈرانا جہنم سے۔ ٹھیک، اب اس کے آگے آیت بڑھتی ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ۔ اب یہاں تک تو انبیاء کی ذمہ داری تھی، اس کے بعد کا مرحلہ ہمارا ہے۔ فَمَنْ آمَنَ، جو شخص انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لے، جو شخص انبیاء علیہ السلام کی رسالت کو قبول کر لے۔ اور ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ اسلام کہتے ہیں کہ آپ نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو زبان سے ادا کیا ہو، لیکن ایمان اسے کہتے ہیں کہ جب یہی اسلام ہمارے دل میں چلا جائے، جب ہم کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مولائے کائنات کی ولایت کا اقرار کریں۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی صریح آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے، ورسول، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون،
اور وہ افراد تمہارے ولی ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور تاریخ لکھتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی ذات ہمارے پہلے امام مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے۔ تو جب اللہ نے ان کی ولایت کو ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے، جب اللہ نے ان کو ہمارا ولی بنایا ہے، تو اب ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھی ولی مانیں، رسول اللہ کو بھی ولی مانیں، اور مولائے کائنات اور ان کے بعد آنے والے تمام ائمہ علیہ السلام کو اپنا ولی مانیں۔ اور یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے کلمہ انما کا استعمال کیا ہے، انما ولیکم اللہ۔ آسان لفظ میں آپ یہ سمجھ لیں، جہاں پر بھی انما استعمال ہو گیا، اب اللہ نے یہاں پر 3 لوگوں کو ولی قرار دیا ہے، 3 افراد کو ولی قرار دیا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور ولی نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک بات ولایت والدین کی ہے، وہ ولایت ایک دوسرے مرحلے کی ولایت ہے، لیکن ہم جس ولایت کی بات کر رہے ہیں یہ ولایت مطلقہ کی بات کر رہے ہیں، یعنی ہر حال میں ہم کو ان حضرات کی ولایت یعنی ان کے کہے پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ والدین کی ولایت کیا ہے؟ جب تک والدین ہم کو ایسا حکم دے کہ جو شریعت کے مخالف نہ ہو، ہمارے اوپر ان تمام احکام کا ماننا واجب ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کے والدین کوئی بچے کو ایسا حکم دیں کہ جو شریعت میں نہیں ہے اور جو شریعت کے مخالف ہے، تو اس صورت میں والدین کی ولایت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، مولائے کائنات کی ولایت، یہ 3 وہ ولایتیں ہیں کہ جو کبھی بھی ہمارے سر سے نہیں ہٹتی، جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں اور جب تک ہماری زندگی کی آخری سانس باقی رہتی ہے، اس پورے زمانے میں ہمارے جو ولی ہوتے ہیں، جو ولی مطلقہ ہے، وہ یہ 3 افراد ہیں۔ تو ہمارے ایمان کا جز ہے، بغیر ان کی ولایت کے ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی محنتیں زحمتیں برداشت کرنے کے بعد جب دین اسلام کے پورے پیغام کو پہنچا دیا، لیکن رسول خدا کے اوپر بھی وحی نازل ہوئی کہ رسول خدا، اگر آپ نے دیکھیں اللہ ہمیشہ اپنے رسول کو کبھی رسول سے نہیں پکارتا تھا، اللہ کبھی طٰہٰ کہتا تھا، اللہ کبھی پیار سے یاسین کہتا تھا، مزمل، مدثر، یہ سب القاب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بخشے تھے۔ لیکن جب ولایت مولائے کائنات کی باری آئی تو وہاں پر اللہ نے اپنے رسول کو رسول کہہ کے مخاطب کیا۔ آپ کا کام ہے ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، تو ہمارا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جس سے میں اپنی تمام نعمتوں کو مکمل کروں گا، جس کے ذریعے سے کافر اس دنیا سے مایوس ہو جائیں گے، جس کے ذریعے سے نفاق کی پہچان ہوگی، وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور لوگوں کو ڈرائیں، لیکن صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، اس کے بعد ہماری ذمہ داری ایمان لانا ہے۔ ایمان یہ وہ عظیم دولت ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ساری دنیا موجود ہو، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوں، لیکن اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس ایمان موجود ہے اور دنیا کی کوئی نعمتیں نہیں ہیں تو اس کو دنیا کا سب سے بڑا خزانہ مل چکا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو صاحبان ایمان میں قرار دیا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کا کیا مشہور جملہ ہے کہ اے رب، جس نے تجھے پہچان لیا، جس نے تجھے پا لیا، اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے ہم کو ایسی ہستیوں کا سہارا لینا ہوگا جن کو اللہ نے خود نصب کیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ وہ ڈرائیں اور وہ بشارت دیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں، اور صرف ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اصلحہ ہمارا اصل موضوع، بلکہ وہ اپنی اصلاح بھی کرے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اللہ کے احکام کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ
لوگوں کو اصلاح کی دعوت دیں۔ تمام انبیاء کا پیغام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے اور رسول خدا کی ذمہ داری امام حسین علیہ السلام کے کاندھے پر۔ اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس لیے کہ جو میرا مقصد ہے، جو تمام انبیاء کا مقصد تھا وہ میرا مقصد ہے، اور جو میرا مقصد ہے اس کی بقا کی ضمانت امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ اسی بنا پر نبی کریم نے یہ حدیث شریف کو ارشاد فرمایا۔ اب آئیں انبیاء علیہ السلام کی جو ذمہ داری تھی، انبیاء علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، ہمارا اصل موضوع اصلاح ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے کو الوداع کہہ رہے تھے تو امام حسین نے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ امام حسین جو نکلے تھے حکومت کی لالچ میں نکلے تھے، امام حسین حکومت کی لالچ، دولت و ثروت کی لالچ رکھتے تھے، امام حسین کو جاہ و طلب جاہ و حشم کی طلب تھی، لیکن آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلنے سے پہلے ہی اپنے مقصد کا اعلان کر دیا۔ امام حسین نے باقاعدہ وصیت لکھوائی، اس میں لکھایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں حسین اس مدینہ کو چھوڑ لگا ہوں، یہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں پر میرا بچپنا گزرا، جو مجھے بہت محبوب ہے۔ عزیزان، مقتل میں ملتا ہے کہ امام حسین مدینہ کو الوداع کہنا اتنا آسان نہیں تھا۔ امام حسین کبھی رسول اکرم کی قبر پہ آتے تھے، امام حسین کبھی اپنی والدہ گرامی کی قبر پہ آتے تھے، زار و قطار رویا کرتے تھے۔ الغرض امام حسین نے الوداع کہتے وقت اپنے مقصد کو بیان کر دیا کہ میں نکل رہا ہوں، کیوں نکل رہا ہوں؟ تاکہ اپنی جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ تو امام حسین کا اصل پیغام، اصل مقصد اصلاح ہے۔ تو جب یہ ہماری مجلس امام حسین سے منسوب ہے، جب ہم ان مجلسوں کو مجلس حسینی کہتے ہیں تو اس کا مقصد بھی امام حسین کے مقصد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہماری مجلسوں کا مقصد شہرت کمانا بالکل بھی نہیں ہے، ہماری مجلسوں کا مقصد اپنے دل کو خوش کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری مجلس کا مقصد اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچائیں، ان کے پیغام پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دیں۔ ہماری مجلس کا اصل مقصد یہ ہے، اسی لیے ہم اس مجلس کو مجلس حسینی کہتے ہیں، اور یہ سب سے عظیم درسگاہ ہے کہ جہاں پر عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو شخص آتا ہے علم حاصل کر کے جاتا ہے، جو شخص آتا ہے اپنے گناہوں کو بخشوا کے جاتا ہے، جو شخص آتا ہے اپنے ایمان کو مستحکم کر کے جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو احکام شریعہ پر عمل کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ جی ہاں عزیزان، جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو جنت کے سردار ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق، اس کے باوجود انہوں نے صرف اور صرف ایمان کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، 3 دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اور اس کے بعد اپنے اولاد کو قربان کیا، اپنے چاہنے والوں کو قربان کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی بہن کے سر کی ردا تک دے دی، اس لیے کہ ان کو ایمان بچانا تھا، ان کو اسلام بچانا تھا، ان کو حسینیت، ان کو انسانیت بچانی تھی۔ تو جب امام حسین اتنی عظیم ہستی ہونے کے باوجود اپنا سب کچھ قربان کر دے رہے ہیں، تو اس سے ہم کو بھی حوصلہ ملتا ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے شیعہ ہیں، ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ تو جس طریقے سے امام حسین نے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بالکل اسی طریقے سے ہم بھی اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، اپنی دولت قربان کر دیں گے، اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ایمان کو سمجھنے اور اس کو اپنانے اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ عزیزان، وقت بہت ہی مختصر سا ہے، ہم آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں عرض کریں، لیکن کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہو سکے آپ تک پیغام کو پہنچائیں۔ بس میں ایک چند جملے اور آپ کے سامنے بیان کروں، اور باقی کی گفتگو انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔ ہم جو اصلاح کی بات کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو 2 کلمے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک کلمہ ہے خلق، بہت دھیان سے سنیے گا، ایک کلمہ ہے خلق اور ایک کلمہ ہے خلق۔ خلق کہتے ہیں انسان کی ظاہری اور جسمانی بناوٹ کو، اور خلق میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو جس طریقے سے خلق کر دیا، تبارک اللہ، اس کو لقب کیا حاصل ہے؟ احسن الخالقین۔ تمام خلق کرنے والوں میں سب سے بہترین خالق اللہ ہے۔
بلکہ میں یوں کہوں کہ اللہ نے جو چیز بنائی ہے، اللہ کے سامنے کوئی آئیڈیل نہیں تھا، اللہ کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کو دیکھ کر اللہ نے اس کے مثل چیز بنائی ہو۔ اللہ نے ابتداء کیا ہے، اللہ نے بغیر کسی چیز کے بہترین چیز کو خلق کیا ہے۔ اور انسان کیا کرتے ہیں؟ انسان اللہ کی قدرت میں غور کرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرتے ہیں، اور ان چیزوں میں غور کرنے کے بعد اس کا سہارا لے کر کوئی چیز بناتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ احسن الخالقین ہے۔ جب اللہ نے ہم کو ایسا جسم عطا کیا ہے کہ یہ جسم بہترین جسم ہے، ہم کو اپنے جسم سے کبھی بھی اللہ کی شکایت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو جو دے دیا ہے ہم کو اس میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو اتنی نعمتیں دی ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا شمار کریں، گننا شروع کریں تو ہم نہیں گن سکتے ہیں۔ پوری کائنات کی بات نہیں ہے، ہم صرف اگر اپنے جسم کی طرف متوجہ ہوں، ہمارے پاس آنکھ ہیں اس لیے ہم اس کی قیمت نہیں سمجھتے۔ اگر ہماری آنکھ خدا نخواستہ ہماری آنکھوں کے نور ختم ہو جائے، آنکھوں کی نورانیت ختم ہو جائے، تب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعاً آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پاس دونوں ہاتھ موجود ہیں، لیکن ہمیں ان ہاتھوں کی قدر نہیں ہے۔ جب یہی ہاتھ ہم سے جدا ہو جائیں گے، یہی ہاتھ اللہ ہم سے واپس لے لے گا، تو ہمیں ان ہاتھوں کی قدر سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے گفتگو تھی کلمہ خلق کے سلسلے میں۔ خلق کے معنی کیا ہے؟ انسان کی ظاہری اور جسمانی بناوٹ، اس میں ہم کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو بہترین طور پر خلق کر دیا ہے، ہم کو صرف اور صرف اس نعمت کے توفیل میں، اس نعمت کے بدلے میں ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جتنا ہی ہم نعمتوں میں شکر ادا کرتے چلے جائیں گے، اللہ اپنی نعمتوں میں اتنا اضافہ کرتا چلا جائے گا، الحمدللہ۔ دوسرا کلمہ جو ہے، ہم اصلاح کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اصلاح اصل میں ہے کیا۔ دوسرا کلمہ ہے کلمہ خلق۔ خلق کے معنی ہوتے ہیں انسان کی اندرونی بناوٹ، انسان کی روحانی بناوٹ، انسان کی نورانیت۔ دوسرا کلمہ ہے کلمہ خلق۔ خلق کے معنی ہوتے ہیں انسان کی اندرونی بناوٹ، انسان کی روحانی بناوٹ، انسان کی نورانی بناوٹ۔ عزیزان، ہم کو جسمانی بناوٹ میں تو کوئی حق حاصل نہیں ہے، اللہ نے ہم کو جیسا دے دیا ہے الحمدللہ، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہماری روح کی ہے، جہاں تک بات ہماری جس کو ہم انسانیت بھی کہتے ہیں، جہاں تک بات اس کی ہے تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم جتنا چاہیں اپنے روح کو خوبصورت کر سکتے ہیں، ہم اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے کتنا وقت صرف کرتے ہیں، کتنی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم خوبصورت نظر آئیں، جبکہ یہ جسم جو ہے صرف اور صرف دنیا تک باقی رہنے والا ہے۔ لیکن ہماری روح جو ہمیشہ کے لیے خلق کی گئی ہے، جس کو ہمیشہ یا تو جنت میں رہنا ہے یا ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، یا وہ افراد ہوں گے کہ جو اہل بیت کی شفاعت کی بنا پر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ ہم کو ایسے گروہ میں شمار کرے انشاءاللہ کہ جو اہل بیت کی شفاعت کے طفیل میں جنت میں جائیں، الحمدللہ انشاءاللہ۔ عزیزان، تو جو جسم ایک وقت کے لیے خلق کیا گیا ہے، اس کی خوبصورتی کے لیے ہم اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، ہم اتنی ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اتنا سارا پیسہ صرف کرتے ہیں، لیکن وہ روح کہ جو ہمیشہ کے لیے خلق کی گئی ہے، ہم نے اس کی خوبصورتی کے لیے، ہم نے اس کی نورانیت کے لیے، ہم نے اس کی زینت کے لیے کیا انتظام کیا؟ آیا ہم نے غیبت کو ترک کیا؟ آیا ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم والدین کے احکام پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم والدین کے احکام پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم نے امام حسین کے مقصد کو بھلا دیا ہے، اس لیے کہ امام حسین کا مقصد اصلاح تھی، اور اصلاح یعنی اپنے روح کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ ہم کو اپنی غلطیاں دیکھنی ہوں گی، ہم کو اپنی خامیاں دیکھنی ہوں گی، ہم کو غور و فکر کرنا ہوگا، اور غور و فکر کرنے کے بعد اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ تو عزیزان، اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا موضوع، ہمارا ٹاپک بہت واضح ہو چکا ہوگا کہ اصلاح جو ہے یہ ہمارا اہم موضوع ہے، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سارا کنبہ قربان کر دیا۔ جی ہاں عزیزان، انشاءاللہ اس کے آگے کی گفتگو ہم کل کریں گے۔ بہت ساری روایتیں اور احادیث آپ کو سنانی تھی، انشاءاللہ ہمارے پاس ابھی 8 دن اور ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پیغام کو آپ تک پہنچائیں۔ امام حسین جنہوں نے اصلاح کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جی ہاں عزیزان، کربلا کربلا کربلا۔
عزاداروں، 2 محرم ہو گئی۔ 2 محرم معمولی تاریخ نہیں ہے، قیامت خیز تاریخ ہے، غمگین تاریخ ہے عزیزان۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس پہ امام حسین نے کربلا پر اپنے قدم رکھے تھے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کروں، آپ کو واقعہ بتاؤں، آپ واقعہ دیکھیں امام حسین کی مظلومیت کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے راہ میں تھے، امام حسین کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ان کو ایک مرتبہ نیند آئی، اور نیند کے عالم میں انہوں نے کچھ خواب میں دیکھا، گھبرا گئے۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر قریب کھڑے تھے، جناب علی اکبر نے جیسے ہی بابا کی کلمہ استرجاع کی آواز سنی، انا للہ سنا، جناب علی اکبر تڑپ گئے۔ ایک مرتبہ بابا کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں بابا جان کیا ہو گیا، آپ کیوں کلمہ استرجاع بلند کر رہے ہیں، ارے آپ کیوں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے ہیں، بابا سب خیریت تو ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بیٹا ارے ابھی میں خواب دیکھ رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ ہمارے قافلے کے پیچھے موت بھی آ رہی ہے، ہمارے قافلے کے ساتھ ساتھ موت بھی چل رہی ہے۔ علی اکبر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے کہا بابا افلسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے کہا بیٹا اگر ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ جناب علی اکبر نے تاریخ ساز جملہ کہا بابا ارے جب ہم حق پہ ہیں تو ہمیں موت کا کوئی خوف نہیں ہے، الغرض یہ قافلہ مدینے کی سرزمین پہ وارد ہوا، امام حسین کا کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے۔ میر انیس بہترین تصور پیش کرتے ہیں، جنبش جو مرکبوں میں نہ پائی حسین نے، امام حسین نے جب دیکھا کہ ان کے گھوڑے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو ایک مشت خاک بھر کے اٹھائی حسین نے۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، زمین کربلا سے خاک اٹھائی اور اپنے ہاتھوں پہ لی، اس کے بعد خود سونگھی اور پہن کو سنگھائی حسین نے۔ امام حسین نے اس خاک کو سونگھا اور اپنی بہن زینب کو اس خاک کو سنایا۔ جیسے ہی جناب زینب نے اس خاک کو سونگھا اس کے بعد جناب زینب کی حالت بدل گئی، جناب زینب کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ جناب زینب نے عجیب، میر انیس کہتے ہیں کہ ہمشیر کی سنی یہ دہائی حسین نے، جناب زینب نے فرمایا ہائے 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 یہ خاک پھینکو میری جان جاتی ہے، بھیا تمہارے خون کی بو اس میں آتی ہے۔ عزیزان الغرض امام حسین سرزمین کربلا پہ وارد ہوئے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، امام حسین ایک گھوڑے سے اترے، دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے، دوسرا گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین نے ایسے ہی کر کے، روایت کہتی ہے کہ 7 گھوڑے بدلے لیکن کوئی ایک گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھتا۔ اب امام حسین سمجھ گئے یہ وہی وعدہ گاہ ہے جس کی وعدہ مجھ سے نانا نے کیا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے آس پاس رہنے والے لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا اے رہنے والوں، اے یہاں کے باشندوں، ارے مجھے اتنا بتلا دو اس زمین کا کیا نام ہے؟ ایک شخص آگے بڑھتا ہے، آن کے کہتا ہے اے فرزند رسول اس زمین کو نینوا کہتے ہیں۔ امام حسین نینوا نہیں سننا چاہتے تھے، امام حسین نے کہا کیا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ اس زمین کو غازریہ بھی کہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ پھر کہنے والے نے کہا کہ شاطئ الفرات بھی اس کا نام ہے۔ امام حسین نے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو ایک بزرگ آگے بڑھ کے کہتے ہیں اے میرے مولا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین نے یہ جملے سنے امام حسین کے کانوں میں کربلا کی آواز آئی، امام حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، اے اللہ ہم کو کرب و بلا سے محفوظ فرما۔ امام حسین نے کہا ارے قافلے کو یہاں ٹھہرا دو، یہ وہی مقام ہے جہاں پر ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہ وہی مقام ہے جہاں پر ہمارے مرد کو قتل کیا جائے گا، ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، ہماری حرمت کو پامال کیا جائے گا، ہمارے بے خطا خون کو بہایا جائے گا، اور ہماری قبریں بھی اسی ریگستان میں بنائی جائیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
یا اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اور اس عبادت کے سلسلے میں، اس عبادت کے صدقے میں جو بھی مؤمنین بیمار ہیں، جو بھی مؤمنین پریشان حال ہیں، ان سب کی بیماری کو اور پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بھی کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کو زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک